حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے نبی ہمارے گھر میں 15 دن سے چولہا نہیں جلا. تھوڑا سا سیریس ہو جائیں گے اس واقعے پر. 15 دن سے ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلا, صرف پانی کھا کر کھجور کھا کر ہمارے گھر میں گزارا ہو رہا ہے. بحرین سے بہت سا مال آیا ہے, مال غنیمت, غنیمت کا مال یہ لوگوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا. آپ کا بھی حصہ ہے, آپ کو بھی تو مال غنیمت میں کچھ مال ملے گا. اللہ کے نبی کہتے ہیں ہاں عائشہ ملے گا. تو آج گھر میں گوشت بننا چاہیے. 15 دن سے کھانے کا ایک لقمہ ہمارے منہ میں نہیں گیا. اللہ کے نبی فرماتے عائشہ اپنا چولہا سنبھال لو, لکڑیاں چولہے پر رکھ دو, ہانڈی پتیلی مانج کر دھو کر تیار کر لو. ہاں آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا, آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا, آج ہمارے گھر میں بھی اچھا کھانا بنے گا. صبح فجر کی نماز کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلتے نماز پڑھانے کے لیے, اور نماز کے بعد لوگوں میں مال بانٹنا تھا, لوگوں کے درمیان مال تقسیم کرنا تھا. آپ پہنچ گئے, فجر کی نماز آپ نے پڑھائی, اور نماز فجر کی بعد لوگوں میں مال بانٹنا شروع کر دیا. برابر برابر سب کو حصہ دیا. نبی اکرم کو بھی حصہ ملا. ایک تھیلا اس ہاتھ میں اور ایک تھیلا اس ہاتھ میں, اناج سے, گلے سے, مال سے بھرا ہوا 2 تھیلا. اللہ کے نبی اپنا حصہ لے کر گھر کی طرف آ رہے ہیں. ابھی گھر کے دروازے پر نہیں پہنچے کہ راستے میں 2 چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روک لیا. آپ کے پاس کھڑے ہو گئے. ایک نے داہنا ہاتھ پکڑ لیا, دوسرے نے بایاں ہاتھ پکڑ لیا. دائیں دیکھا 5-7 سال کی عمر, بائیں نظر ڈالی 9 سال کا بچہ. دائیں دیکھا اس بچے کی عمر 7 سال. آپ نے کہا کیا ہوا؟ اس نے نبی اکرم کے تھیلے کو پکڑ کر کہا اے اللہ کے نبی, اللہ کے رسول, میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے, میری ماں گھر سے باہر کمانے کے لیے نہیں نکل سکتی ہے. بائیں طرف نظر ڈالی, عمر ہے 9 سال. آپ نے کہا تمہیں کیا ہوا؟ اس نے کہا اللہ کے نبی میری ماں اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہے, میرا باپ محنت و مزدوری کے لائق نہیں ہے, بوڑھا ہو چکا ہے, وہ بستر پہ پڑا ہے, اور میری عمر 9 سال میں بھی کمانے کے لائق نہیں ہوں. دائیں نظر ڈالی, وہ چیخ کر کہتا 7 سال کا بچہ اے اللہ کے رسول میرے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا. بائیں نظر ڈالی, 9 سال کا بچہ چیخ کر کہتا ہے اے اللہ کے رسول میرے گھر میں 7 دن سے, پورے ہفتے سے چولہا نہیں جلا. نبی اکرم کے ہاتھ کب کپا گئے. آپ نے دائیں ہاتھ کا تھیلا 7 سال کے بچے کو دے دیا, بائیں ہاتھ میں پکڑا ہوا تھیلا 9 سال کے بچے کو دے دیا. یہ دونوں بچے تھیلے لے کے جا رہے ہیں. نبی اکرم کی آنکھیں آنسوؤں سے ڈبڈبا گئی, آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے, لبالب بھر گئے. اور یتیم بچوں کو, ایک کا باپ نہیں, ایک کی ماں نہیں, ان یتیم بچوں کو آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور اس وقت تک آپ محبت کی نظر سے, پیار کی نظر سے دیکھتے رہے, جب تک کہ وہ دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو گئے. وہ دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے غائب
نہیں ہو گئے. دنیا کا سب سے بڑا حاکم اپنے کھانے کی فکر نہیں کر رہا ہے، اپنی رعایا اور اپنی پبلک کو دیکھ رہا ہے، اس کے یتیم بچوں کو دیکھ رہا ہے. موازنہ کریے آج کے موجودہ حالات سے، کمپیئر کیجیے آج کے موجودہ حالات سے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا ریزلٹ کیا نکلے گا؟ جب دونوں بچے آپ کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے تب اللہ کے نبی اپنے گھر کی طرف بڑھتے ہیں، دروازے کو دستک دیتے ہیں. حضرت عائشہ دروازے کی طرف دوڑتی ہوئی آئی، خوشی خوشی آئی. آج تو ہمارے شوہر، آج تو ہمارے نبی بھی اپنا حصہ لائے ہوں گے، آج ہمارے گھر میں بھی چولہا جلے گا، آج ہمارے گھر میں بھی روٹی بنے گی، آج ہمارے گھر میں بھی گوشت پکے گا. راوی کہتا ہے عجلت انذرھا، اتنی تیز بھاگی حضرت عائشہ کی جلد بازی میں، بھاگنے میں وہ اپنی اوڑھنی اپنا دوپٹہ بھی نہیں لیتی ہے. میرے شوہر ہی تو ہے، میرے ہسبینڈ ہی تو ہے. دوڑتی ہے، دروازے کی طرف جاتی ہے، یہاں تک کہ چادر یا اوڑھنی بھی اپنے سر پہ نہیں رکھتی ہے. جاتی ہے، دروازے کو کھولتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے ہیں، یہ کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت عائشہ جواب دیتی ہے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیکن ساتھ ہی میں عائشہ کی نظر نبی اکرم کی باڈی پر پڑتی ہے، آپ کے دونوں ہاتھوں پر پڑتی ہے. چیخ پڑتی ہیں اے اللہ کے رسول، جس طرح گھر سے گئے تھے اسی طرح گھر واپس آ رہے ہیں، خالی ہاتھ گئے تھے خالی ہاتھ واپس آ رہے ہیں. آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ آپ کا حق کہاں چلا گیا؟ آپ کو بھی تو مال غنیمت ملا تھا، آپ کو بھی تو اس میں حصہ تھا، پھر آپ کا حصہ کہاں چلا گیا؟ میں نے تو اپنا چولہا سنبھال لیا اس امید کے ساتھ کہ آج میرے گھر میں بھی کھانا بنے گا. نبی اکرم نے فرمایا عائشہ مجھے میرا حصہ ملا تھا، میں اپنا حصہ لے کر آ رہا تھا، میرے دونوں ہاتھ اناج سے گلے سے مال سے بھرے ہوئے تھے، تھیلے میں بہت کچھ تھا. جیسے ہی میں گھر کے دروازے کے قریب آیا، دو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا. ایک کی عمر 7 سال، دوسرے کی عمر 9 سال. ایک کا باپ اس دنیا میں نہیں، دوسرے کی ماں اس دنیا میں نہیں. ایک کے گھر میں 5 دن سے چولہا نہیں جلا اور دوسرے کے گھر میں 1 ہفتے سے چولہا نہیں جلا. ان کی رقت آمیز باتیں، ان کی دل دہلا دینے والی باتیں، اس نے محمد کے دل کو جھنجھوڑ دیا ہے، اس نے میرے دل کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے. میں نے ایک تھیلا ایک بچے کو دے دیا اور دوسرا تھیلا میں نے دوسرے بچے کو دے دیا. عائشہ صدیقہ کہتی ہیں اللہ کے نبی آپ نے بہت اچھا کیا، غلط نہیں کیا، یتیم بچوں پر رحم کیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ہم نے بھی تو چولہا سنبھال لیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ ان کو نہیں دیتے، لیکن دونوں تھیلوں میں سے تھوڑا تھوڑا نکال لیتے، 1-2 مٹھی اس میں سے 1-2 مٹھی اس میں سے اور باقی سب دے دیتے. اتنا نکال لیتے کہ آج کا چولہا میرے گھر میں بھی جل جاتا، آج میرے گھر میں بھی اناج، آج میرے گھر میں بھی روٹی بن جاتی، گوشت بن جاتا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں نے یہ بھی سوچ لیا، میں نے یہ بھی سوچا کہ تھوڑا تھوڑا تھیلوں میں سے نکال لوں، لیکن میرے دل میں یہ خیال آیا اتنا تھوڑا سا ان یتیم بچوں کے لیے 1 دن مزید کام آ جائے گا، 1 دن مزید بڑھ جائے گا، ان یتیم بچوں کے لیے 1 دن کا اضافہ ہو جائے گا. میں بھوکا رہ سکتا ہوں تو میں بھوکا دیکھ سکتا ہوں، لیکن یتیم بچوں کو بھوکا کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ حضرت عائشہ نے پھر کہا آپ نے، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ غلط کیا، صحیح کیا آپ نے، لیکن اتنا تھوڑا تھوڑا نکالنے میں کوئی حرج نہیں تھا. فرمایا عائشہ بار بار تم اس بات کو کیوں دوہرا رہی ہو؟ یتیمی کا درد میں نے دیکھا ہے، تم نے نہیں دیکھا.
عائشہ تمہارے باپ آج بھی زندہ ہیں، عائشہ تمہاری ماں آج بھی زندہ ہے، تمہارے بھائی آج بھی زندہ ہے، عائشہ تمہیں یتیمی کا درد نہیں معلوم، یتیمی کا درد مجھ سے پوچھو، میں پیدا بھی نہیں ہوا نا، میری ماں اپنے پیٹ میں رکھے ہوئے تھی اور میں اپنے ماں کے پیٹ میں 7 مہینے کا تھا کہ میرا باپ اس دنیا سے مجھے چھوڑ کے چلا گیا، میرے پیدا ہونے سے پہلے ہی میری ماں بیوہ ہو گئی، میرا باپ مجھے اس دنیا سے چھوڑ کے چلا گیا۔ عائشہ جب میں نے اس دنیا میں جنم لیا، باہر آیا، میں نے اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد میں نے ابو لہب کی لونڈی صہیبہ کا دودھ پیا، اس کے بعد مجھے حلیمہ سعدیہ کے حوالے کر دیا گیا۔ عائشہ جب میری عمر 6 سال کی تھی اور میری ماں مجھے میرے نانا ماموں کے گھر سے لے کر مدینے سے لے کر واپس آ رہی تھی تو مقام ابوا پر پہنچا، میری ماں اپنے شوہر کی یعنی میرے باپ کی قبر دیکھنے کے لیے گئی اور مجھے بھی لے کر گئی اور کہا بیٹے تم بار بار پوچھتے ہو کہ میرے ابو کہاں ہیں، دیکھو تمہارے ابو اس قبر میں آرام کر رہے ہیں، یہاں لیٹے ہوئے ہیں۔ اتنا کہنا تھا کہ میری ماں کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، اتنا روئی کہ رو رو کر وہ قبر پر گر پڑی میرے باپ کے، اور گرتے ہی اس کی روح بھی قبض عنصری سے پرواز ہو گئی، وہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میں نے جہاں اپنے باپ کی قبر کو دیکھا وہی میں نے اپنی ماں کو دیکھا کہ وہ مجھے بھی چھوڑ کے چلی گئی۔ جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میں نے اپنی ماں کو بھی کھو دیا، اور جب میری عمر 8 سال کی ہوئی تو میرا دادا بھی اس دنیا سے چل بسا۔ یتیمی کا درد ہم سے پوچھو، میں جانتا ہوں، تمہیں کیا معلوم؟ یتیمی کس کو کہتے ہیں؟ یتیموں کا کیا حال ہوتا ہے، اس کی پرورش کیسے ہوتی ہے، اس کے مال و دولت پر پڑوسیوں کی کتنی خراب نظریں ہوتی ہیں کہ اس کا باپ اتنی زمین و جائیداد چھوڑ گیا، بچہ چھوٹا ہے، چلو اب یہ قبضہ کر لیں۔ دنیا کی تمام حریص اور لالچی نگاہیں اس کے چھوڑے ہوئے باپ کے چھوڑے ہوئے مال و دولت پر ہوتی ہیں، کن ماحول سے وہ گزرتا ہے۔ حضرت عائشہ کہتی ہے پانی پیجئے، آپ اپنا غصہ